सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके सरारोगा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 30 ख़वारिज जहन्नुम वासिल। ISPR का कहना है फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी अरब ने पेट्रोलियम मसनूआत की मौक़र अदायगी की तशदीद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के ख़त का जिक्र। वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी अरब हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। पाकिस्तान में कारोबार का माहौल साजगार है। बिजनेस कम्युनिटी ने पॉलिसी पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास में इजहार ख्याल। कहा मिलकर मेहनत करेंगे तो मुआशी तरक्की का पहिया तेजी से घूमना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त समत में है। कारोबारी एतमाद में इजाफा हुआ। 55% पाकिस्तानी कारोबार में बेहतरी की इत्तला दे रहे हैं। गैलप सर्वे में पाकिस्तानी मईशत की दुरुस्त समत में पेशरफ्त के इशारे। और ट्रैफिक हादसा। सिंध हुकूमत और सियासी जमातों की बैठक। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा ट्रैफिक हादसा सियासी या लिसानी इशू नहीं, अवाम नफरत फैलाने वालों पर कान न धरे। फारूक सत्तार ने कहा हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी को कबूल करना चाहिए। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने मुलजिम का जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार देकर मुलजिम अरमगान को ETC में पेश करने का हुक्म दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रिमांड देते हुए आइंदा समात पर मुकदमे की पेशरफ्त और मेडिकल रिपोर्ट मांगी। मुलजिम अरमगान कमरा अदालत में गिरकर बेहोश हो गया। कमरा अदालत में बेंच पर लिटाया गया। मुस्तफा आमिर की कब्र कुशाई 21 फरवरी को होगी। अदालती हुक्म पर कब्र कुशाई के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया गया। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद को मेडिकल बोर्ड का चेयरमैन नामजद किया गया है। मेडिकल बोर्ड मोचको में एधी के कब्रिस्तान में मुस्तफा आमिर की कब्र कुशाई करेगा। कब्र कुशाई जुडिशल मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगी। वजह मौत का तयन और DNA के नमूने हासिल किए जाएंगे। गिरफ्तार मुलजिम शहराज की तफ्तीशी रिपोर्ट भी सामने आ गई। शहराज ने बताया मुस्तफा की वालिदा को तावान की कॉल इंटरनेशनल नंबर से की गई। कॉल और मैसेज अरमगान ने किए या किसी और ने, इसका इल्म नहीं। मुस्तफा की लाश उसकी गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलोचिस्तान लेकर गए। जिस जगह गाड़ी को जलाया गया उस मकाम की निशानदही कर सकता हूँ। अरमगान के बंगले में जिस कमरे के अंदर तशद्दुद किया उसकी भी निशानदही कर सकता हूँ। SSP AVCC अनिल हैदर का कहना है मुलजमान ने बहुत मंसूबाबंदी की लेकिन कुछ भी हो जाए सिस्टम आखिर में पकड़ ही लेगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में चंद घंटे बाकी। कराची में तैयारियां मुकम्मल। पहला मुकाबला पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तानी एयरफोर्स के शेर दिल शानदार फजाई मुजाहिरा करेंगे। सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की जेर सदारत कज़ाफी स्टेडियम में इजलास। कहा पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। चेयरमैन PCB के तमाम इंतजामात बेहतरीन बनाने की हिदायत। 29 साल बाद ICC टूर्नामेंट का इनेकाद पाकिस्तान के लिए बाइस इफ्तिखार है। चैंपियंस ट्रॉफी में बाबर आजम ओपनिंग करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कोई ऐसी बात नहीं हुई कि बाबर ओपन नहीं करेगा। हर कोई टीम के लिए खेल रहा है और टाइटल जीतना चाहता है। सीनियर खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेते हुए परफॉर्म करना चाहिए। रिजवान ने कहा मोहम्मद हारिस फिट हैं, कल का मैच खेलेंगे। न्यूजीलैंड से पहला मैच अहम है, कोशिश करेंगे गलतियां ना दोहराएं। अडयाला जेल के अलावा हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। अडयाला जेल से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ की क़यादत में मुख्तसर वक्त में मुल्क को मुश्किलात से निकाला। एक वक्त था मईशत के डूबने की बातें की जाती थी, आज मईशत टेक ऑफ कर रही है। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो गया है। निजकारी तेज तर करेगी। सरकारी इदारों में राइट साइजिंग कर रहे हैं। हुकूमती अखराजात में वाज़ेह कमी होगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का सऊदी मीडिया को इंटरव्यू। कहा हुकूमत ने दोहरे खसारे को काबू किया,
3 سے 5 سال میں برآمدات $60 ارب تک پہنچانا چاہتے ہیں. خطے کی تجارت میں پاکستان کا حصہ بڑھانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف ایسی معاشی ترقی چاہتے ہیں جو مستحکم ہو. پاکستان میں اچھی خبروں کا سیزن شروع ہو گیا. سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونا خوش آئند ہے. دعا گو ہیں پاکستان ٹیم ٹرافی جیتے، لیکن جیت اور ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے. اصل یہ ہے ٹیم فائٹ کرے. افغان سرزمین سے فتنہ الخوارج روز پاکستان میں حملے کر رہے ہیں. حملے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے. پاکستان کو افغانستان سے ہونے والی دہشت گردی پر تشویش ہے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا نیو یارک میں OIC گروپ کے اجلاس سے خطاب. کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کو بسا کر مسلمانوں کی اکثریت ختم کرنا چاہتا ہے. بھارت کی جانب سے آزاد کشمیر سے متعلق بیانات تشویشناک ہیں. اسحاق ڈار کا کہنا تھا مسئلہ فلسطین کا حل اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے. 2 ریاستی حل کے لیے ٹھوس اقدامات شروع کرنے چاہیے. بین الاقوامی برادری اسرائیل کو غزہ میں جنگ دوبارہ شروع کرنے سے روکے. پاکستان چین اور امریکہ میں پل کا کردار ادا کر سکتا ہے. ہم تقسیم کے بجائے فاصلے کم کرنا چاہتے ہیں. میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر بلاول بھٹو کا جرمن میڈیا کو انٹرویو. کہا بھارت کو چین کے مقابلے میں لانے سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑے گا. بھارت سے تجارت اور مذاکرات کی بحالی میں امریکہ کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان اور بھارت کو غربت، بے روزگاری جیسے چیلنجز کا سامنا ہے. پاکستان خطے میں اپنی بقا کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا. سی پیک خطے کی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا. سی پیک خطے میں تجارت کے فروغ کے لیے اہم منصوبہ ہے. صدر آصف علی زرداری کا ایوان صدر میں کانفرنس سے خطاب. کہا سی پیک خطے میں ترقی اور خوشحالی لائے گا. وقت نے ثابت کر دیا مخالفین کو بدتمیزی بد تہذیبی کے سوا کچھ نہیں آتا. سخت معاشی حالات کے بعد مہنگائی کم ہوئی. مزید کمی سے عوام کو مزید ریلیف ملے گا. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کے ارکان پنجاب اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو. کہا پالیسی ریٹ میں کمی نے کاروباری برادری کا اعتماد بڑھایا. شہباز شریف کی محنت کا عالمی مالیاتی ادارے بھی اعتراف کر رہے ہیں. ترقی کا تسلسل نہ ٹوٹتا تو ملک خطے اور دنیا میں کہیں آگے ہوتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا نواز شریف اور شہباز شریف کی عوامی خدمت کے معیار پر پورا اترنا آسان نہیں. القادر ٹرسٹ کیس میں سزائیں ہو چکی. ٹرسٹ ضبط ہو کر پنجاب حکومت کی تحویل میں چلا گیا. اب اس کیس میں کچھ نہیں. جب تک ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم نہیں ہوتا اس درخواست پر سماعت نہیں ہو سکتی. القادر ٹرسٹ کی چیریٹی ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کی درخواست کی سماعت کے دوران قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے ریمارکس. پوچھا ٹرائل کورٹ سے فیصلہ آنے کے بعد یہ درخواست کیسے قابل سماعت ہے. عدالت نے سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی. یورپی کمیشن کے مطابق 9 مئی کو احتجاج کرنے والوں کا کورٹ مارشل کرنا درست نہیں. سیویلینز کا کورٹ مارشل شفاف ٹرائل کے عالمی تقاضوں کے خلاف ہے. وکیل سلمان اکرم راجہ کے سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران دلائل. جسٹس نعیم اختر افغان نے ریمارکس دیے. بین الاقوامی اصولوں میں کہیں نہیں لکھا سیویلینز کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا. سلمان اکرم راجہ نے کہا برطانیہ میں فیڈلی نامی فوجی کا کورٹ مارشل ہوا تھا. یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹس نے اس کا ملٹری ٹرائل کالعدم قرار دیا تھا. جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس دیے فیڈلی کی فائرنگ سے ایک ٹی وی ٹوٹ گیا تھا. 9 مئی کو بھی ایک ٹی وی توڑا گیا. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا آپ نے کہا میرا موکل فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلتا تھا. 9 مئی والے دن وہ کرکٹ کھیلنے تو نہیں گیا تھا نا. جسٹس جمال مندوخیل نے کہا آپ نے آرٹیکل 63 نظر ثانی اپیل فیصلے کو سراہا. یہ قابل ستائش ہے. سلمان اکرم راجہ کی دلائل مکمل. سماعت کل تک ملتوی. ملک کے حالات کچھ اچھے نہیں. خیبر پختونخوا میں گورنر اور وزیر اعلیٰ کی سمت مختلف ہیں. ان کی لڑائی سے صوبے کا امن خراب ہو رہا ہے. امیر جماعت اسلامیہ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ KP میں امن و امان کی صورتحال کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہے.
120 ممالک کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت کے لیے موبائل ایپ پاک آئی ڈی لانچ کر دی گئی۔ ایپ سے بآسانی ویزا پروسیس اور آن لائن سٹیٹس چیک کیا جا سکے گا۔ نادرا نے پاک آئی ڈی ایپلیکیشن کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ ایپلیکیشن میں فیس ریڈنگ، پاسپورٹ اور ڈاکیومنٹ ریڈنگ کے فیچر بھی متعارف کرائے گئے۔ پاکستان کی خلائی تحقیق میں اہم سنگ میل، پہلا چاند روور مشن 2028 میں روانہ ہوگا۔ اسپارکو نے مشن کا نام رکھنے کے لیے ملک گیر مقابلے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے بہترین نام تجویز کرنے پر 1 لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا۔ پاکستانی خلائی تحقیق میں عوام کی شمولیت کا سنہری موقع ہے۔ سیون میں حضرت لال شہباز قلندر کے 773ویں عرس کی تقریبات کا دوسرا روز، ملک بھر سے زائرین کی آمد جاری، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس جمعرات کو 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کرے گا۔ ہفتے کو 3 یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل فلسطینی خواتین اور بچوں کو آزاد کرے گا۔ غزہ میں موبائل گھروں اور خیموں کی ترسیل پر پابندی برقرار۔ روس یوکرین تنازع پر ریاض میں روسی اور امریکی وفد کی ملاقات، سعودی وزیر خارجہ بھی شامل۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے ولی عہد کی ہدایت پر امریکی اور روسی وفد کے درمیان ملاقات کی میزبانی کی جا رہی ہے۔ یہ اقدام سعودی عرب کی جانب سے دنیا بھر میں امن اور سلامتی کے فروغ کے لیے کیا جا رہا ہے۔ روس کا کہنا ہے ریاض مذاکرات صدر ٹرمپ اور پیوٹن کی ممکنہ ملاقات کو واضح کر سکتے ہیں۔ صدر پیوٹن امن کے بارے میں بات کرنے کو تیار ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین کے صدر زیلنسکی کل سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے دورہ پہلے سے طے تھا، امریکہ اور روس کے مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو کے پیئرسن ایئرپورٹ پر تیز ہواؤں نے لینڈنگ کرتے ہوئے طیارے کو الٹ دیا۔ 15 مسافر زخمی، طیارے میں موجود 80 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ امریکہ کی وسطی اور مشرقی ریاستوں میں برفانی طوفان سے نظام زندگی منجمد، شدید سردی اور حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی ہے۔ تاریخ کو تو دوہرا دے، اپنا جھنڈا لہرا دے، آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا جوش، کرکٹ کا سب سے بڑا شو، ہر لمحہ پرجوش۔ باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تجزیے اور تبصرے، شاہد ہاشمی دیتے ہیں اندر کی خبر۔ پروگرام کی شان، وسیم بادامی کے معصومانہ سوالات، عادی اور مصطفیٰ چودھری لاتے ہیں ہنسی کا طوفان۔ آئی سی سی نے بابر اعظم، شاہین آفریدی اور حارث رؤف کو اعزازی کیپ دے دی۔ بابر اعظم کو آئی سی سی T20 ٹیم آف دا ایئر میں شامل کیا گیا تھا۔ شاہین اور حارث 2024 کی بہترین ODI ٹیم کا حصہ تھے۔ شاہین بولے میرے پاس آئی سی سی کافی کیپس جمع ہو چکی ہیں، اب ایک اور آ گئی۔ بابر اعظم نے بھی آئی سی سی کا شکریہ ادا کیا۔ نیوزی لینڈ کے کھلاڑی پاکستان کی میزبانی سے خوش، فوٹو شوٹ کے دوران کی بھی پیئرس کے دلچسپ جملے۔ گلین فلپس نے اردو میں کہا شکریہ پاکستان۔ کین ولیمسن بولے خوش آمدید کراچی۔ ڈارل مچل نے کہا یہ چیمپئنز ٹرافی کا وقت ہے، امید ہے ٹیم اپنے عوام کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرے گی۔